وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو بکر حازم تمیمی حفظہ اللہ تعالی. آپ کا موضوع سخن ہوگا انشاءاللہ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی مجتمع کی اصلاح وغیرہ کے موضوع پر. تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ جو باہر ہیں، جو دائیں بائیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شیخ صاحب کو حق بیان کرنے کی توفیق دے اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے. اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ ابو بکر حازم تمیمی حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جس ذات نے اس سارے جہاں کو پیدا فرمایا ہے اور اکیلا ہی اس ساری مخلوقات کو ایک عرصے سے روزی پہنچا رہا ہے اور ایک عرصے تک روزی پہنچاتا رہے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جہاں کو اور اس جہاں کے اندر آباد کار انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ
کہ ساری انسانیت اپنے آنے کے مقصد کو جان لے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارے آنے کی ضرورت اور مقصد کیا ہے، اور ہم اس کائنات کے اندر جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئول اور شاہکار مخلوق ہیں، اتنی کوئی بھی مخلوق شاہکار اور مسئول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، اس انسانیت کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ذمہ دار بنایا ہے اور جتنا اس مخلوق کو شاہکار بنایا ہے اور مسئول بنایا ہے، اتنا کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی زمین پر مسئول اور شاہکار اور مسئول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ بھولے ہوئے لوگ، راستے سے ہٹے ہوئے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے ایک عرصے سے چھوڑ کر اغیار کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ رکھا ہے، ان کو راہ راست دکھائی جائے، ان کو راہ راست پہ لایا جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ الہ العالمین، اللہ مالک الملک، خالق کائنات، روزی رساں اور انسان کی بگڑیاں سنوارنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا اور غموں سے نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے، جو عقیدہ کو لے کر سیدنا آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ادریس اور شیس آئے، ہود اور یعقوب آئے، الغرض 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس امت کو اور اس کائنات میں آباد انسانیت کو اس بات کا درس دے سکیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات نہیں جو ہماری پریشانیوں سے ہمیں نکال سکے اور ہمارے مسائل کا حل کر سکے اور ہمیں مصیبتوں سے بچا سکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور کامرانی چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے، چاہتا ہے کہ میری آخرت بھی بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان روز نمازیں پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ میں آ کے بڑی دعائیں کرتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جا کر وہاں بڑے نوافل ادا کرتے ہیں، 8-8 10-10 دن وہاں جا کے رہتے ہیں۔ کس لیے رہتے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا سدھر جائے، ہماری آخرت بن جائے، ہمارے احوال درست ہو جائیں، یہ دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے، ہمارے ملکوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم مشکلات سے نکل جائیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اس وقت تک اس دنیا کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری حیات مستعار کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے جب تک ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو نہیں ہو جاتی۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو نہیں ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، ہمارا معاملہ ناراضگی والا معاملہ ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر کہیں زلزلے آ رہے ہیں اور کہیں آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، لوگ مارے اور مر رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں لاکھوں لوگ رمضان المبارک میں دعائیں کر چکے، حج کے موقع پر دعائیں کریں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا پر ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں دکھا رہی؟ نہ ہمارے گھر میں اس کا اثر ہے، نہ ہمارے معاشرے میں اس کا اثر ہے، نہ ہمارے شرکے میں اس کا اثر ہے، نہ ہماری سوسائٹی میں اس کا اثر ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس وجہ سے ہمارا ماحول اور ہماری گرد و پیش کی جہاں تک ہماری بصارت ہے، جہاں تک ہماری بصیرت ہے، ہمارے احوال درست کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بار بار کہا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی
اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں دنیا کے اندر، یہ بر و بحر کے اندر، سمندروں کے اندر اور خشکی کے اندر جو بھی فسادات برپا ہوتے ہیں اور جو بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف یہ ہے میرے بھائیوں، اس کا صرف سبب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، ہماری اتنی غلطیاں ہیں، ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہمارے مطالبات کی لسٹ بہت لمبی ہے، ہمارے مطالبات بہت زیادہ ہیں، لیکن توبہ استغفار بہت کم ہے، نوافل بہت کم ہے، اذکار بہت کم ہے، عبادت بہت کم ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی بہت کم ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اگر ہم باجماعت نماز ادا نہ کریں تو میرے بھائیوں یہ اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ آدمی کامل مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو آدمی باجماعت نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن کریم کو آپ پہلے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جنت کے اندر جنتی چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، آپس میں ان کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر بیان کیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھے گئے کہ دنیا کے اندر تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ کھانا پینا تھا، کاروبار ہمارے ساتھ تھا، معاملات ہمارے ساتھ تھے، کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں ہم اکٹھے نہیں تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے اور ہم جنت میں آ گئے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ انسان مسلمان ہو اور پھر نہ کچھ نمازیں بھی پڑھتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اس نے حج بھی کر رکھے ہوں اور عمرے بھی کر رہا ہو، بار بار کر رہا ہو، حج ہر سال کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان کہلا کر نماز کی پابندی کچھ اپنے ذمے لے کر اور سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرم پانی سے وضو کر کے میرے بھائی یہ مسجد میں آتا بھی ہو لیکن پھر جہنم میں جائے، اس پر افسوس زیادہ ہے کافر پر کفر کی وجہ سے اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس مسلمان پر افسوس ہے۔ وہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان ہو کر، یہ مسلمان کہلا کر، اپنے ذمے کو ذمہ داریاں لے کر، کلمہ پڑھا کے، خاندانی مسلمان بن کے، اپنا نام اسلامی رکھ کے، باپ دادا مسلمان ہے، پردادا مسلمان ہے، یہ رجسٹرڈ مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود صدقے خیرات بھی کیے، اس نے بڑے رفاہی کام کیے، اس نے بڑے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا، لیکن اس کا نقصان، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اگر نماز میں تساہل اس انداز کا ہے کہ آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن باجماعت ادا نہیں کرتے تو اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ جہنمیوں کا جنتیوں کو یہی جواب ہوگا جب وہ یہ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ہم پختہ نمازی نہیں تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے والے کافر وہ تو جہنم میں چلے گئے، لیکن یہ فویل للمصلین، نمازیوں کی ہلاکت کا جو مسئلہ ہے، نمازی جہنم میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پختہ نمازی نہیں تھے، جو نماز پڑھتے تھے وہ بے وقتی پڑھتے تھے، کوئی پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے وہ وقت پہ ادا نہیں کرتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر انسان جہنم میں چلا جائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت پھر ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہ مٹ جائیں اور مالک اس پر راضی ہو کر اس کو جنت عطا کر دے اور اس کو اپنا قریبی مہمان بنا لے اور اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب ہو جائے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اگر نبیوں کا ساتھ چاہتے ہو، صلحاء کا چاہتے ہو، اتقیاء کا چاہتے ہو اور صدیقین کا چاہتے ہو اور نیک لوگوں کا اگر ساتھ چاہتے ہو
تو میرے بھائیوں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ آخرت چاہتے ہو تو پھر اللہ کو راضی کرو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، پیغمبر جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، اس شخصیت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے نہ اس پیغمبر سے خود آگے بڑھنا ہے، نہ کسی اور کو آگے کرنا ہے۔ جہاں یہ نبی ہوگا آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جگہ پر نہ کسی کو آگے ہونے کی اجازت ہے نہ کسی کو آگے کرنے کی اجازت ہے۔ ورنہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ امیر عمر تورات پڑھ رہے ہیں، تورات کے پرانے کچھ اوراق ان کو مل گئے، ان کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اتنے انہماک کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اور اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ میرے پاس کون آگے ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھ رہے ہیں جبکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، یا عمر انظر الی وجہ رسول اللہ یتغیر وجہ رسول اللہ، اے عمر اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھو، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آپ ناراضگی کی وجہ سے آپ کا چہرہ متغیر ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بھر کی پریشانی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، عمر تو کیوں توجہ نہیں کر رہا؟ حضرت عمر نے نظر اٹھائی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، نبی کے اس پیغمبر کے نبی ہونے پہ راضی ہوا، اس اسلام کے دین اور اپنا مذہب اسلام ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ میں راضی ہوا۔ یا رسول اللہ، ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں تورات پڑھ رہا ہوں، یہ آسمانی کتاب ہے، آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ اور چنیدہ نبی تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا کہ اے لوگو سنو، ٹھیک ہے یہ کتاب آسمانی ہے، یہ کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے علیہ السلام، فرمایا کہ انہیں بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے پہ لگ جاؤ، فرمایا تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں کس کی تابعداری کرنی ہے؟ اس آخر الزمان پیغمبر نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہی بار بار کہا کہ تم اگر آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کا گھر مل جائے اور جنت کا حصول حاصل ہو جائے اور جنت میں جگہ اور سیٹ ریزرو ہو جائے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ میرے بھائیو، ایک دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ پڑھیں، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر یہ دو مقامات پہ سورہ نمل کے اندر اور سورہ احقاف کے اندر موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور قیامت تک کے ہر فرد اور ہر مسلمان کے یہ ذمہ ہے اس دعا کو ضرور پڑھتا رہے، اور نبیوں نے، صدیقین نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، اولیاء نے، محدثین نے اور ائمہ دین نے، سب لوگوں نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے رکھا۔ یہ دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ یا اللہ، رب اوزعنی،
یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، یا اللہ ہر وہ ایسا عمل کر سکوں جس کے کرنے پر تو راضی ہوتا ہے۔ انسان بڑے اعمال کرتا ہے، دن میں بڑے گناہ کرتا ہے، بڑی سیاہیاں ہیں، واللہ ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، 1 منٹ سے پہلے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ دعا کیجئے، ان اعمل صالحا ترضاہ، یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں وہ عمل کروں جن کے کرنے پر تو راضی ہوتا ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند امام احمد کے اندر حدیث آتی ہے، یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم، یہ دعا بھی یاد کرنے والی ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ کیا بات ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہم احینی، یا اللہ مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو، مجھے تب تک زندہ رکھنا، اور مجھے تب فوت کرنا جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہو۔ جب انسان یہ دعا پڑھے گا میرے بھائیوں، 100% گارنٹی اس بات کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو آدمی اس دعا کو پڑھتا رہے، اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محدثین نے اس کو شمار کیا ہے، وہ 11 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے، ہر فجر اذان کے ساتھ، ہر اذان کے ساتھ ایک دفعہ پڑھتے، اور فجر کی نماز کے یعنی فجر کے ساتھ، فجر کے اذکار کے ساتھ اور مغرب کے اذکار کے ساتھ نبی علیہ السلام وہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے، ہر اذان کے ساتھ 1 مرتبہ، اور ہر فجر اور ہر مغرب کے ساتھ 3 دفعہ پڑھتے۔ یہ 11 مرتبہ دعا محدثین نے اس کو جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے کچھ بعید نہیں کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے وحی دے کر بھیجا ہے، میں ایک وحی کا پیغام ایسا لے کے آیا ہوں، آپ بھی اسے یاد کریں، اپنی امت کو بھی یاد کرائیں، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن شر فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ ساری باتوں کو سمجھ آ گئی، لیکن ومن فتنة المحیا والممات کیا ہے؟ یہ عند الموت فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے، موت کے وقت فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان جب مر رہا ہو اسے پتہ نہیں کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ کس حالت میں مرا؟ یہ زنا کرتا ہوا مرا، یہ گانے سنتا ہوا مرا، یہ فضولیات بکتا ہوا مرا، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہوا مرا۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ فرمایا کہ تیری اگر موت اس حالت میں آ گئی کہ تو مجرم تھا اور جرم کر رہا تھا اور تیری گرفتاری کے آرڈر آ گئے، ہم نے تجھے گرفتار کر لیا، تو گناہوں میں لت تھا، تجھے ہم نے پکڑ لیا، فرمایا پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا، فرمایا جو آدمی ان 4 کلمات کو تحیات میں پڑھے گا اس آدمی کو عند الموت اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا کر اس کو کلمہ توحید نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری دعا جس کو 11 مرتبہ آپ نے بتایا وہ مسند امام احمد کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کے الفاظ ہیں یا مقلب القلوب، عام دعا ہے لیکن تھوڑی سی آخر میں بدلی ہوئی ہے، آپ نے شاید جو سنی ہوگی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ مسند امام احمد اور بخاری میں اس طرح بھی موجود ہے، اور جیسے عام سنی سنائی کی ویسے بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یا مقلب القلوب
اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ فجر کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے بعد، ہر اذان سننے کے بعد ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی عن معصیتک۔ جبکہ ہم نے کیا سنا ہوا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، لیکن یہاں الفاظ ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی عن معصیتک۔ کیا معنی ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی نافرمانی سے پھیر دینا، تاکہ میں کوئی کام تیری ناراضگی کا نہ کروں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آپ دیکھ لیں، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو اور میں جب آخرت میں جاؤں اللہ مجھ پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخلہ دے دے، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی عمدہ بات ہے۔ اگر آپ عقیدے میں سچے ہیں، اپنی بات میں پکے ہیں، تو واللہ آپ کی اس کوشش کی اللہ قدر کرے گا، اللہ آپ کی اس کوشش کی قدر کرے گا۔ اگر ہم ایسے اعمال کرتے رہے کہ اللہ ہم پہ ناراض ہو گیا اور اللہ ہم پہ ناراض ہوا، میرے بھائیوں اگر اللہ راضی ہے تو بہت بڑی بات ہے، اگر اللہ ہم پہ ناراض ہوا تو میرے بھائیوں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جبکہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو، وہ بھی تمہیں لا کے دکھائی جائے گی، اور اگر ایک ذرے کے برابر تم برائی کرو گے وہ بھی تمہیں دکھا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ الحسنۃ لا تبلا، فرمایا کوئی نیکی پرانی اور بسیدہ نہیں ہوگی۔ کیا آپ سوچیں کہ سینکڑوں سال، کئی سال پہلے نیکی کی شاید اللہ تعالیٰ بھول چکا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسنۃ لا تبلا، کوئی نیکی نہ بسیدہ ہوتی ہے نہ پرانی ہوتی ہے، وما کان ربک نسیا، نہ تیرا رب بھولنے والا ہے کہ تیری کی ہوئی نیکی کو اللہ بھول جائے گا۔ تیرا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور تجھے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب زندگی کو پڑھ لے، تو کیا کرتا رہا؟ تو نے شب و روز میں کیا کیا؟ تو رات کو کیا کرتا تھا؟ تو تنہائی میں کیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ پھر ہمارے پریشانی کے کچھ نہیں کر سکے گا، بس یہی کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسا رجسٹرڈ ہے، یہ کیسی کتاب زندگی ہے، یہ کیسے فرشتے ہیں جنہوں نے کسی بات کو چھوڑا نہیں، ہر بات انہوں نے نوٹ کر لی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر بات وہاں لکھ لی جائے گی اور لکھی جا رہی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور سارے اعمال کو حاضر کیا جائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کتنی زبردست بات ہے میرے بھائیوں، اور کتنی یہ غور طلب بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوار لے اور اس انداز سے سنوار کے مالک کے سامنے پیش ہو کہ اللہ اس پہ راضی ہو۔ کتنی پیاری بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت اور اس امت کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اذا بلغ احدکم، فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی 60 سنہ 60 سال کا ہو گیا، فرمایا اب تو اس کے سارے عذر ختم ہو گئے، اب وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا اعمار امتی، میری امت کی عمریں جو ہیں ما بین 60 و 70 سنہ وقلما یجوز ذالک، فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں، بہت تھوڑی عمریں ہیں۔ اس عمر کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے اور اپنی زندگی کو نہ سنوار سکے، ہونا تو کیا چاہیے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے اس کی نیکیاں بھی بڑھتی جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہماری بدیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہوگا کہ جس نے تنہائی پا کر گناہ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہم ایسے کام کرتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی پر غور کرے کہ مجھے جب تنہائی ملتی ہے تو میں کیا گناہ ایسا نہیں کر گزرتا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے،
اور میرا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی تو الگ بات ہے، لیکن ہم کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو چھپ چھپا کے کرتے ہیں. فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، آپ نے مدینہ کے اونچے اونچے پہاڑوں کا تذکرہ کیا. فرمایا اتنے بڑے بڑے ان کے اعمال ہوں گے، ان کی نمازیں ہوں گی، ان کے روزے ہوں گے، ان کے حج ہوں گے، ان کے بڑے نیک کام ہوں گے، لیکن فرمایا جو چیز ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گی وہ یہ ہوگی کہ انہیں جب بھی تنہائی ملتی تھی تو فوراً گناہ کر گزرتے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمارے اندرون کو ہمارے بیرون سے زیادہ بہتر کر دے. اللہ ہمارے اندرون کو ہمارے بیرون سے زیادہ بہتر کر دے، اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، کہاں جا کے ختم ہو جائے، کس سرزمین پہ موت آ جائے اور انسان اللہ کو ناراض کرتا ہوئے دنیا سے چلا جائے. نمازیں نہیں پڑھ رہا اور باجماعت نہیں ادا کر رہا، ذکر و اذکار نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا واللہ انی احبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے تیرے ساتھ بڑی بڑی محبت ہے، میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کو سب کے ساتھ بڑا پیار تھا، لیکن کبھی کوئی بات ایسی کرنی ہوتی آپ کہتے اور اس ایسا انداز اختیار کرتے جس طرح معاذ کے ساتھ اختیار کیا. آپ نے فرمایا مجھے تیرے ساتھ اگر محبت ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں تجھے ایک نصیحت کروں. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بات بھی اسی کی مانی جاتی ہے اور ماننی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا جو میں دعا بتلانے لگا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میں تجھ سے اس بات پر مدد کا سوال کرتا ہوں. کس بات پر؟ تیرے ذکر پر تیری مدد کا سوال کرتا ہوں کہ اپنے ذکر کی مجھے توفیق دے اور میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر کرتا رہوں. وہ حسن عبادتی کا، اور تیری خوبصورت میں عبادت کرتا رہوں. اس بات کا دیکھو انسان حالانکہ اس نے خیر کا کام ابھی کیا ہے، نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوا، بڑی بھلائی کا اس نے کام کیا ہے، اس کے باوجود اس کو کہا ہے کہ تو یہ دعا کر کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ ان امور کے اندر میں تجھے راضی کروں، اور تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں تجھ سے یہ مطالبہ کروں اور دعا کروں کہ یا اللہ تم میری ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزر رہے تھے، آخری سال گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وحی کا نزول ہوتا ہے. وہ وحی کیا ہے؟ فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کیا محمد چل چلاؤ کا ٹائم ہے، اب دنیا سے آپ جانے والے ہیں، اب کثرت کے ساتھ تم اپنے رب کے ساتھ رابطہ کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. فسبح بحمد ربک، اور اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، اس سے توبہ کرو. ام المومنین بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام پر جب یہ قرآن مجید کی آیا مبارکہ اور یہ صورت نازل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ بہت لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے اور بہت گڑ گڑاتے تھے، بہت روتے تھے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی متقی نہیں. لیکن اس کے باوجود اغرن المزنی ایک صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے اور تھوڑا سا غفلت کا پردہ سا آ جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں مجھ سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ میں پھر سارے کام کاج چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کم از کم 70 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں. جس وقت میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں یہ غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور میرا معاملہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. جب نبی علیہ السلام معافیاں مانگ رہے ہیں ہمیں بلا معافی مانگنی چاہیے.
ہمیں اللہ تعالیٰ سے روز 100 مرتبہ کم جو ہے استغفار ضرور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا اس آدمی کی بڑی عزت ہوگی، بڑا اسے شان ملے گا، قیامت کے دن بڑا مقام ملے گا جس نے بہت زیادہ استغفار کیا ہوگا. بڑی بات ہے. عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اسی طرح امیر عمر کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اسی طرح حسن بصری کے پاس ایک آدمی آگے کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں. انہوں نے کیا تلقین کی کہ استغفار کرو، استغفار کرو. جب گناہوں سے معافیاں مانگو گے یہ سارے حالات اللہ خود بخود ٹھیک کر دے گا. ان الفاظ پہ غور کیا ہو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. دیکھو کتنے جامع الفاظ ہیں، کبھی ان پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ جسے تو دینا چاہے ساری دنیا اس کو نہ دینا چاہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا روکنا چاہ رہی ہے اور تو دینا چاہ رہا ہے. اللہ جس کو دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو نہیں روک سکتی، اور جس کو اللہ دینا نہ چاہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر اللہ آپ کو دینا نہ چاہے، بازار میں چیز اویلیبل ہو، آپ بازار میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، آپ دکانوں پہ گھومتے رہیں، خالی واپس آ جائیں گے، وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ اللہ دینا نہیں چاہتا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بازار میں وہ چیز اویلیبل بھی نہیں ہے، لیکن آپ بازار میں نکلے ہیں، اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ جائیں گے فوراً لے کے واپس آ جائیں گے. کیوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ اللہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. لہذا حالات کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دن رات اللہ کو یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، اور استغفار کی خاص طور پر ہم پابندی کریں، اور 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد یا دن میں کوئی ٹائم مقرر کر لے، ہم روزانہ اللہ سے 100 دفعہ ضرور معافی مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. سامعین محترم، یہ تھے جناب دل سے ابو بکر خاتم تمیم رضی اللہ تعالی جو اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے. اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں ذاکرین اللہ کثیرا میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ سے صاحب کی یہ حاضری سن اور یہ بد و نصائح قبول منظور فرمائے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے. محترم سامعین، کل عشاء کی نماز کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ انعام کی بجائے کلینک والے میں سے جو کلینک والے میں کل عشاء کی نماز کے بعد جناب نسیم رحمانی ہندی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کلینک والی مسجد میں مسجد ہے اس میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ سب کو اقامت کی توفیق دے اور ہمارے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.